اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہماری آج کی یہ نشست 17ویں نشست ہے ایمان سے متعلق، جس میں ہم سوال و جواب پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 78۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے اعمال تھے جنہوں نے انہیں ایمان کے بلند ترین مرتبے پر فائز کر دیا؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک عمل یا چند اعمال ایسے نہ تھے جنہوں نے انہیں ایمان کے بلند مرتبے پر فائز کیا، بلکہ ان کا ہر عمل حتی الامکان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے کامل نمونہ حیات بن گئے تھے۔ صحابی ہونے کے شرف نے انہیں روئے زمین کے تمام انسانوں سے ممتاز بنا دیا، اور یہ صحابیت ہی ان کے لیے وجہ امتیاز ٹھہری۔ یہ گویا اس بات کی دلیل بن گئی کہ انہوں نے اپنی ہر نسبت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قربان کر دیا، اور اپنے کردار کی ساری جہتیں اور فضیلتیں صحبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دی۔ قرآن حکیم نے بھی فیض صحبت پانے والے ان جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تصور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہوئے۔ یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے اس گوشے کو اجاگر کر رہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور غلامی کے نتیجے میں ایک تابندہ مثال بن گیا۔ سوال نمبر 79، ایمان پہلے ہے یا عمل؟ جواب: ایمان پہلے ہے اور عمل بعد میں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک تناور درخت بننے کے لیے جڑ کا ہونا پہلے ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال روحانی غذائیں ہیں، اور ایمان اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر بندہ نیک اعمال کے باوجود حالت کفر میں ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 105 میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال اکارت گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور مشیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہ ارشاد ربانی عمل کے مقابلے میں ایمان کی فوقیت کا آئینہ دار ہے۔ ایمان سے محرومی انسان کی اخروی زندگی دائمی خسارے کا موجب بن جائے گی۔ سوال نمبر 80، ایمان میں بدنی اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ بدنی اعمال اصلاً ایمان کا جزء نہیں، البتہ کمال ایمان کی شرط ضرور ہے، لیکن وہ اعمال جو بالکل ایمان کے منافی ہوں، ان پر عمل کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت، چاند، سورج وغیرہ کو سجدہ کرنا۔ اسی طرح کسی نبی یا قرآن کریم، کعبہ معظمہ یا کسی سنت کی توہین کرنا یقیناً کفر ہے۔ جس شخص سے یہ افعال صادر ہوں، اسے 80 نو اسلام لانے، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کے بعد اپنی عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ سوال نمبر 81، مومن کی تعریف کیا ہے؟ جواب: مومن وہ ہے جس میں صفت ایمان کی پائے جائے، اور اس کا قلب و باطن اللہ کے حضور اس طرح جھک جائے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا درجے کا وہم یا شک بھی موجود نہ ہو۔ سوال نمبر 82، مومن کتنی قسم کے ہیں؟ جواب: مومن 2 قسم کے ہیں، ایک مومن صالح اور دوسرا مومن فاسق۔
مومن صالح وہ ہے جو زبان سے ایمان کے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کے ساتھ ساتھ احکام شریعت کی پابندی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، اور اس کا عمل شرع کے امر و نہی کے خلاف نہ ہو، جبکہ مومن فاسق وہ ہے جو احکام شریعت کی تصدیق اور اقرار تو کرتا ہو لیکن اس کا عمل ان احکام شرعی کے خلاف ہو۔ جیسے بعض مسلمان نماز روزے کو فرض تو جانتے ہیں مگر ادا نہیں کرتے، ایسے افراد مومن فاسق کہلائیں گے۔ سوال نمبر 83، احادیث کی روح سے مومن کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب، مومن کے اوصاف جو مختلف احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں یہ ہیں۔ نمبر 1، مومن وہ ہے جس سے دوسرے اہل ایمان کی جانیں اور اموال محفوظ و مامون ہوں۔ نمبر 2، مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو خریدے اور کسی دوسرے مومن کے سودے پر اس کے بعد سودا کرے، وہ خود چھوڑ دے تو الگ بات ہے۔ نمبر 3، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہے۔ نمبر 4، مومن پر مومن کے ساتھ حقوق واجب ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ 1، اس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت و تکریم ہو۔ 2، دل میں محبت و مودت ہو۔ 3، اسے اپنے مال سے حصہ دے۔ اور 4، اس کی غیبت نہ کرے۔ 5، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ 6، اس کی وفات کی صورت میں اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور 7، اس کی موت کے بعد اسے بہتر کلمات سے یاد کرے۔ سچا مومن وہ ہے جو فقیر پر اپنا مال خرچ کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔ مومن کا آئینہ ہے، اس میں عیب نظر آئے تو اصلاح کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے زوال سے بھی بڑا ہے۔ اکیلا مومن جماعت کی طرح ہے۔ مومن کے جو اوصاف احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہوئے وہ یہ کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی اور دست و بازو ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ، اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں اور ان کی غیبت، عیب جوئی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے بچیں۔ سوال نمبر 84، اللہ تعالیٰ مومن کو ایمان کے کن درجات سے نوازتا ہے؟ جواب، وہ مومن کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اس کے تمام تقاضے پورے کرتا اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نہ صرف درجہ صدیقیت پر فائز کرتا ہے بلکہ اسے بغیر گردن کٹائے درجہ شہادت بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے اس درجے میں اللہ کی گواہی دینے والا اور اس پر شاہد بن جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 19 میں، وہی خوش نصیب اللہ کی جانب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تقوی اختیار کرنے والوں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرتا ہے اور انہیں ایسے نور سے بہرہ مند فرماتا ہے جس کی برکت سے ان کے لیے گمراہی ہدایت میں بدلتی چلی جائے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ نور ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوگا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 28 میں، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا اور ان کو وہ نور عطا کرے گا جس میں وہ چلیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان